جب سفر ختم ہوگا۔ ایکسپریس ٹرین لمبا سفر طے کرنے کے بعد منزل پر پہنچ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ظاہر ہونے والے آثار بتا رہے تھے کہ آخری اسٹیشن قریب آ گیا ہے۔ ٹرین کے سینکڑوں مسافروں میں نئی زندگی پیدا ہو گئی تھی۔ کوئی بستر باندھ رہا تھا، کوئی کپڑے بدل رہا تھا، کوئی اشتیاق بھری نظروں سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہر ایک کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ہر ایک آنے والے پرمسرت لمحے کا منتظر تھا جبکہ وہ ٹرین سے اتر کر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ اچانک زور کا دھماکہ ہوا۔ ایکسپریس ٹرین یارڈ میں کھڑی ہوئی دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ خوشیاں اچانک غم میں تبدیل ہو گئیں۔ زندگیاں موت کی آغوش میں سو گئیں۔ امیدوں کے محل کی ایک ایک اینٹ بکھر گئی۔ ایک کہانی جس کا اختتام بظاہر تربیہ پر ہو رہا تھا، اپنے آخری نقطے پر پہنچ کر اچانک المیہ میں تبدیل ہو گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ زندگی کا ہے۔ آدمی بے شمار کوششوں کے بعد پر اعتماد معاشی زندگی بناتا ہے۔ وہ اپنے حوصلوں کو ایک بنے ہوئے گھر کی صورت میں تعمیر کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایک کامیاب زندگی کا مینار کھڑا کرتا ہے، مگر عین وقت اس کی موت آ جاتی ہے۔ اپنے گھر کو سونا چھوڑ کر وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے۔ اس کا چکنا جسم مٹی اور کیڑے کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کی کوششوں کا حاصل اس سے اس طرح جدا ہو جاتا ہے جیسے آدمی اور اس کے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ کوٹھی کا خواب دیکھنے والا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ قبر میں داخل ہو۔ وہ قبر کے راستے سے گزر کر حشر کے میدان میں پہنچ جائے۔ یہ دوسری دنیا اس کی آرزوؤں کی دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہاں وہ اتنا مفلس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ساری کمائی اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھی اس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس کا زور اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز وہاں اس کا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں ہوتی جن کے بل پر وہ دنیا میں گھمنڈ کر رہا تھا۔ وہ سفر بھی کیسا عجیب ہے جو عین اختتام پر پہنچ کر حادثے کا شکار ہو جائے۔ 25واں گھنٹہ۔ ایک فرانسیسی مصنف نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے 25واں گھنٹہ۔ اس کتاب میں مصنف نے دنیا کی موجودہ حالت کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے دکھایا ہے کہ دنیا 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو مٹانے کی ایسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جس کا آخری نتیجہ صرف انسانیت کی مجموعی ہلاکت ہو۔ ہتھیاروں کی اندھا دھند ریس نے دنیا کو خطرناک ہتھیاروں کا گودام بنا دیا ہے۔ مسلسل جنگی تیاریوں نے دنیا کو اپنی بربادی کے آخری کنارے پہنچا دیا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ ہمارا 24واں گھنٹہ ختم ہو چکا ہے۔ اب 25واں گھنٹہ یعنی خاتمے کا گھنٹہ شروع ہونے والا ہے۔ مصنف نے جو بات انسانی جنگ کے بارے میں کہی ہے وہ خدائی قیامت کے بارے میں زیادہ صحیح ہے۔ خدا نے موجودہ دنیا کو محدود مدت کے لیے امتحان کے واسطے پیدا کیا ہے۔ یہ مدت صرف خدا کے علم میں ہے، وہ ہم کو تعین کے ساتھ معلوم نہیں۔ کسی بھی لمحے خدا اس مدت کے خاتمے کا اعلان کر سکتا ہے اور اس کے بعد دنیا اور اس کا سارا تمدن عظیم زلزلے کے ذریعے تباہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک نئی ابدی اور کامل دنیا تخلیق کی جائے گی۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو موجودہ زمین پر ہمارا ہر لمحہ گویا آخری لمحہ ہے۔ اگر ہم اپنی صبح میں ہیں تو اندیشہ ہے کہ ہم شام نہ کر سکیں۔ اگر ہم اپنی شام میں ہیں تو اندیشہ ہے کہ ہمیں دوبارہ صبح دیکھنے کو نہ ملے۔ موجودہ دنیا میں ہمارا ہر لمحہ آخری لمحہ ہے۔ ہر وقت یہ امکان ہے کہ انسانیت اپنی مہلت عمر پوری کر چکی ہو۔ انسان اپنے 24ویں گھنٹے کو ختم کر کے 25ویں فیصلہ کن گھنٹے میں داخل ہو جائے۔ لوگ نیوکلیئر جنگ کے خطرے سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ انہیں خدا کی طرف سے قیامت کا سور پھونکے جانے سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ نیوکلیئر جنگ کا ہونا یقینی نہیں، مگر قیامت کا آنا یقینی بھی ہے اور اس کا انجام ابدی بھی۔
آخری منزل۔ ایورسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ ہمالیہ کی یہ مشہور چوٹی سطح سمندر سے 29,028 فٹ بلند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا قابل ذکر شخص جس نے اس بلند چوٹی پر اپنا قدم رکھنے کی سنجیدہ کوشش کی وہ ایک انگریز مورس ولسن تھا۔ اس نے 1934 میں اس کے اوپر چڑھائی کی، مگر جس چیز کو اس نے اپنی زندگی کا کلائمیکس سمجھا تھا وہ اس کے لیے اینٹی کلائمیکس بن گیا۔ مورس ولسن پہلی جنگ عظیم میں ایک سپاہی تھا۔ اس کو دنیا کی آخری بلندی پر پہنچنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اس نے اپنے خاندان کی کامیاب تجارت کو اس کے اوپر قربان کر دیا۔ اس نے اپنا تمام سرمایہ خرچ کر کے ذاتی طور پر ایک سیکنڈ ہینڈ ہوائی جہاز خریدا۔ وہ انگلستان سے ہندوستان تک 6,000 میل کا سفر طے کر کے پورنیا میں اترا۔ اس کو اپنا ہوائی جہاز آگے لے جانے کی اجازت نہیں ملی، چنانچہ اس نے اپنا جہاز فروخت کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تبت کے راستے سے ایورسٹ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ آخر میں اس کے پاس ایک چھوٹا خیمہ، کچھ چاول، ایک خودکار کیمرہ اور چند دوسری چیزیں باقی رہ گئیں۔ تاہم وہ اوپر چڑھتا رہا۔ وہ کامیابی کے ساتھ 19,500 فٹ کی بلندی تک چڑھ گیا۔ 21 اپریل 1934 کو اس کی 36ویں سالگرہ تھی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کے اس تاریخی دن کو ایورسٹ کی چوٹی پر کھڑا ہو۔ اس نے اپنی ڈائری میں چند دن پہلے یہ الفاظ لکھے: Only 13,000 feet more to go. I have the distinct feeling that I'll reach the summit on April 21. صرف 13,000 فٹ جانا اور باقی ہے۔ مجھے یہ واضح احساس ہو رہا ہے کہ میں 21 اپریل کو چوٹی پر پہنچ جاؤں گا۔ ان پرفخر سطروں کو لکھنے کے بعد ہمالیہ کا سخت طوفان اور موسم کی شدت اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ وہ مجبور ہو گیا کہ پیچھے لوٹے، چنانچہ وہ اتر کر اپنے نچلے ٹھکانے پر آ گیا، مگر اس کے بعد اس کو دوبارہ اوپر چڑھنا نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش آیا اس کا حال کسی کو معلوم نہیں۔ 1 سال بعد تنزنگ نارگے اوپر چڑھ رہا تھا کہ اس کو ایک مقام پر مورس ولسن کی لاش ملی، اور اسی کے ساتھ اس کی ڈائری بھی، جس کا آخری اندراج وہ جملہ تھا جس کو ہم نے اوپر نقل کیا ہے۔ مورس ولسن ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی پر خود کار کیمرے کے ذریعے اپنی تصویر کھینچنا چاہتا تھا۔ اس کو امید تھی کہ کیمرے کی آنکھ اس کو فتح کی چوٹی پر دیکھے گی۔ جب یہ تاریخ آئی تو وہاں نہ کوئی ولسن تھا جو اپنی فتح و کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو، اور نہ کوئی کیمرہ تھا جو اس کی فتح و کامیابی کے واقعے کو ریکارڈ کرے۔ یہ کہانی بدلی ہوئی صورت میں ہر آدمی کی کہانی ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہاں ہر آدمی صرف ایک ایسی منزل کی جانب چلا جا رہا ہے جہاں موت کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں جو اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو۔ موجودہ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیاوی کامیابیوں کی صرف تمنا کرتے رہتے ہیں اور بالآخر اس طرح مر جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خوابوں کی دنیا کی طرف سفر بھی شروع نہیں کیا تھا۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں کم یا زیادہ ان خواہشوں کو پا لیتے ہیں، مگر پانے والے بھی ان چیزوں سے اتنا ہی دور رہتے ہیں جتنا کہ نہ پانے والے، کیونکہ ان کو پا لینے کے بعد آدمی پر کھلتا ہے کہ اس کو وہ طاقت اور مواقع حاصل نہیں جو ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اس دنیا میں پانے والا بھی اتنا ہی محروم ہے جتنا نہ پانے والا، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہوں۔ انسان کتنا زیادہ محروم ہے، مگر وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ پانے والا سمجھتا ہے۔ زندگی کس قدر غیر یقینی ہے، مگر آدمی اس کو کس قدر یقینی سمجھ لیتا ہے۔ آدمی صرف نامعلوم کل کے راستے پر جا رہا ہے، مگر وہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ معلوم آج میں اپنی کامیاب دنیا تعمیر کر رہا ہے۔ کتنے بے خبر ہیں وہ لوگ جو اپنے کو جاننے والا سمجھتے ہیں۔ کیسے ناکام ہیں وہ لوگ جن کا نام کامیاب انسانوں کی فہرست میں سب سے آگے لکھا ہوا ہے۔ موت کے دوسری طرف سکندر اعظم نے بڑی بڑی فتوحات کیں، مگر جب آخر وقت آیا تو اس نے کہا،
میں دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، مگر موت نے مجھ کو فتح کر لیا۔ افسوس کہ مجھ کو زندگی کا وہ سکون بھی حاصل نہ ہو سکا جو ایک معمولی آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ کے آخری احساسات یہ تھے: مایوسی میرے نزدیک جرم تھی، مگر آج مجھ سے زیادہ مایوس انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ میں 2 چیزوں کا بھوکا تھا، ایک حکومت، دوسرے محبت۔ حکومت مجھے ملی مگر وہ میرا ساتھ نہ دے سکی۔ محبت کو میں نے بہت تلاش کیا مگر میں نے اسے کبھی نہیں پایا۔ انسان کی زندگی اگر یہی ہے جو مجھ کو ملی تو یقیناً انسانی زندگی ایک بے معنی چیز ہے، کیونکہ اس کا انجام مایوسی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ ہارون رشید ایک بہت بڑی سلطنت کا حکمران تھا، مگر آخر عمر میں اس نے کہا، میں نے ساری عمر غم غلط کرنے کی کوشش کی، پھر بھی میں غم غلط نہ کر سکا۔ میں نے بے حد غم اور فکر کی زندگی گزاری ہے۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں جو میں نے بے فکری کے ساتھ گزارا ہو۔ اب میں موت کے کنارے ہوں، جلد ہی قبر میرے جسم کو نگل لے گی۔ یہی ہر انسان کا آخری انجام ہے، مگر ہر انسان اپنے انجام سے غافل رہتا ہے۔ خلیفہ منصور عباسی کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا، اگر میں کچھ دن اور زندہ رہتا تو اس حکومت کو آگ لگا دیتا جس نے مجھے بار بار سچائی سے ہٹا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیکی اس ساری حکومت سے بہتر ہے، مگر یہ بات مجھ کو اس وقت معلوم ہوئی جب موت نے مجھے اپنے چنگل میں لے لیا۔ دنیا کے اکثر کامیاب ترین انسانوں نے اس احساس کے ساتھ جان دی ہے کہ وہ دنیا کے ناکام ترین انسان تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کے قریب پہنچ کر آدمی پر جو کچھ گزرتا ہے، اگر وہی اس پر موت سے پہلے گزر جائے تو اس کی زندگی بالکل بدل جائے۔ ہر آدمی جب موت کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ تمام رونقیں راہ کے ڈھیر سے بھی زیادہ بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں جن میں وہ اس قدر گم تھا کہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کی اسے فرصت ہی نہ ملی۔ اس کے پیچھے ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس کو وہ کھو چکا، اور آگے ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جس کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا۔ موت جب سر پر آ جائے اس وقت موت کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو یاد کرنے کا وقت اس سے پہلے ہے، جب آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر ظلم کرے اور اپنی ظالمانہ کارروائیوں کو عین انصاف کہے۔ اس وقت وہ کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، مگر جب اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جب اس کے الفاظ جواب دینے لگتے ہیں، جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ موت کے بے رحم فرشتے کے قبضے میں ہے، اس وقت اس کو اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں، حالانکہ یاد آنے کا وقت وہ تھا جب کہ وہ غلطیاں کر رہا تھا اور کسی نصیحت کی پرواہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرت تک جانا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی ایک بار ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ ان کو اعظم گڑھ جانا تھا۔ ایک ریلوے گارڈ جو ان کا معتقد تھا اسٹیشن پر ان سے ملنے کے لیے آیا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے گنے کا ایک گٹھا تحفے کے طور پر مولانا کو پیش کیا۔ مولانا نے قبول کر لیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ ان گنوں کا وزن کرا کر ان کو بک کروا لو۔ گارڈ نے کہا، بک کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ٹرین سے جو گارڈ جا رہا ہے میں اس سے کہہ دیتا ہوں، وہ خیال رکھے گا۔ مولانا نے کہا کہ تمہارا گارڈ تو اسی ٹرین تک ساتھ رہے گا اور مجھے آگے جانا ہے۔ گارڈ نے سمجھا کہ مولانا کو آگے کسی اسٹیشن پر یہ ٹرین بدل کر دوسری ٹرین پکڑنا ہے۔ اس نے کہا، کوئی حرج نہیں، میں گارڈ کو بتا دیتا ہوں، وہ آگے والے گارڈ سے بھی کہہ دے گا اور آپ کو کوئی زحمت نہ ہوگی۔ مولانا نے کہا، مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے۔ گارڈ نے حیرت سے پوچھا، آخر آپ کہاں تک جائیں گے؟ ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اعظم گڑھ جا رہے ہیں۔ مولانا نے کسی قدر خاموشی کے بعد کہا، مجھے آخرت تک جانا ہے، وہاں تک کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا؟ یہ معاملہ محض ریل کے سفر کا نہیں بلکہ تمام معاملات کا ہے۔ آدمی کا ہر معاملہ آخرت کا معاملہ ہے۔
دنیا میں کوئی گارڈ وقتی طور پر آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، مگر آخرت کی منزل پر پہنچ کر کوئی گارڈ ساتھ دینے والا نہیں۔ جس کا ذہن یہ ہو کہ مجھے آخرت تک جانا ہے، وہ ہر اس چیز کو بے قیمت سمجھے گا جو آخرت میں بے قیمت ہو جانے والی ہو، خواہ وہ آج کتنی ہی قیمتی نظر آئے۔ اسی طرح وہ ہر اس چیز کو وزن دینے پر مجبور ہوتا ہے جو آخرت میں با وزن ثابت ہونے والی ہو، خواہ آج کی دنیا میں بظاہر وہ کتنی ہی بے وزن دکھائی دے۔ آدمی حق کا انکار کرنے کے لیے آج خوبصورت الفاظ پا لیتا ہے، مگر آخرت میں اس کو معلوم ہوگا کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ گئے۔ آدمی طاقت کے بل پر بے انصافی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ مظلوم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مگر آخرت میں وہ دیکھے گا کہ اس کی طاقت پیچھے کی دنیا میں رہ گئی ہے، آخرت میں اس کا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں۔ آدمی کے ساز و سامان اس کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اپنے گھمنڈ کا مینار کھڑا کرتا ہے، مگر آخرت میں وہ پائے گا کہ اس کے وہ ساز و سامان اس سے بہت دور ہو چکے ہیں جن کے اوپر وہ گھمنڈ کیا کرتا تھا۔ مومن اور غیر مومن کا فرق ایک لفظ میں یہ ہے کہ غیر مومن یہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے کہ اس کو اسی دنیا میں رہنا ہے، اور مومن اس نفسیات کے ساتھ جیتا ہے کہ اس کو آخرت تک جانا ہے۔ نفسیات کا یہ فرق دونوں کی زندگیوں میں اتنا زیادہ عملی فرق پیدا کر دیتا ہے کہ ایک جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور دوسرا جنت کا۔ موت کی طرف۔ آج وہ بے وقت مجھ سے ملنے آ گیا تھا اور بہت کم میرے پاس ٹھہرا۔ خلاف معمول اس نے چائے بھی قبول نہیں کی۔ مجھے بہت جلد گھر پہنچنا ہے، وہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس نے کہا اور اپنا اسکوٹر سٹارٹ کر کے تیزی سے روانہ ہو گیا۔ اس کی واپسی کو بمشکل آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس کی بیوی گھبرائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، آپ کے دوست کا، اس نے کہا، اور بظاہر اس کا جملہ ادھورا تھا، مگر اس کے رونے کی آواز نے اس کو پورا کر دیا۔ میں ٹیلی فون بند کر کے فوراً اس کے گھر کی طرف بھاگا۔ معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ مجھ سے رخصت ہو کر وہ اپنے گھر پہنچا، ابھی سیڑھیوں ہی پر تھا کہ لڑک کر گر پڑا۔ لوگ اٹھا کر اندر لے گئے۔ فوراً ڈاکٹر بلایا گیا، مگر ڈاکٹر نے آ کر صرف یہ خبر دی کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اسکوٹر پر سوار ہو کر وہ میرے یہاں سے روانہ ہوا تو بظاہر وہ اپنے گھر جا رہا تھا، مگر حقیقتاً وہ موت کی طرف جا رہا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، اس طرح کے واقعات ہر روز اور ہر جگہ پیش آ رہے ہیں۔ 26 مئی 1975 کو امریکہ کا ایک بڑا جیٹ جہاز جس میں 271 مسافر سوار تھے اوہے ایئرپورٹ سے اڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ زمین پر گر گیا۔ جہاز سمیت سارے مسافر جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ معاملہ چند انسانوں کا نہیں، بلکہ یہی معاملہ تمام انسانوں کا ہے۔ سارے انسان جو زمین پر چلتے اور دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سب موت کی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر آدمی سب سے زیادہ جس چیز کے قریب ہے وہ موت ہے۔ ہر آدمی موت کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی ہر آن اس خطرے میں مبتلا ہے کہ اس کا آخری وقت آ جائے اور وہ اچانک اس دنیا سے اٹھا کر اگلی دنیا میں پہنچا دیا جائے، جہاں سے کسی کو واپس نہیں آنا، جہاں آدمی کے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم۔ ایک اندھا آدمی چلتے چلتے کنویں کے کنارے پہنچ جائے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کو کنویں کے خطرے سے آگاہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ ایسے نازک موقع پر آدمی قبلہ و کعبہ کی زبان اور نحو و عرف کے قواعد تک بھول جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے، کنواں کنواں۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ ساری انسانیت اس سے بھی زیادہ خطرناک کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی ہے، مگر ہر آدمی دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ کوئی شخص کنواں کنواں پکارنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر کوئی دیوانہ اس قسم کی پکار بلند کرے تو لوگوں کی طرف سے جواب ملتا ہے، یہ شخص قوم کو بزدلی کی نیند سلانا چاہتا ہے، وہ جہاد کے جذبے کو ختم کر رہا ہے۔
وہ حقیقی مسائل سے لوگوں کو ہٹا دینا چاہتا ہے۔ وہ زندگی کا پیغامبر نہیں بلکہ موت کا داعی ہے۔ وہ مایوسی اور بے ہمتی کا سبق دے رہا ہے۔ لوگ کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ مکان میں ہیں۔ لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر خوش ہیں کہ وہ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ موت سے قریب۔ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان اپنی جگہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ عنقریب ہم خدا سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ہم دنیا میں عزت اور کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ بہت جلد ہم آخرت میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کے مقابلے میں موت سے زیادہ قریب ہے، مگر ہر شخص زندگی کے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ موت کے مسائل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت کوئی محسوس نہیں کرتا۔ وہ اسلام جس نے اصحاب رسول کو سراسیما بنا دیا تھا، وہ اسلام آج لوگوں کو صرف قناعت اور بے فکری کا تحفہ دے رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ قرآن کے الفاظ میں اس کی وجہ تزئین ہے۔ سورہ فاطر آیت 8۔ ہر آدمی کو کچھ ایسے الفاظ مل گئے ہیں جس سے وہ اپنی غیر اسلامیت کی خوبصورت اسلامی توجیہ کر سکے۔ ہر آدمی نے اپنے گرد خوش خیالیوں کا ایک گھروندہ بنا لیا ہے اور اس کے اندر وہ جی رہا ہے۔ اس کو یہ احساس نہیں کہ موت کا دھماکہ اچانک اس کے گھروندے کو توڑ دے گا اور اس کے بعد اس کے پاس ایک دن کا بھی نہ ہوگا جس سے وہ خدا کے غضب کے مقابلے میں اپنا بچاؤ کر سکے۔ ایک قائد ملت ایک مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے مگر اس کو اپنے ظالم ہونے کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جلسوں میں اور اخبارات کے صفحات میں اپنے کو اسلام کا چیمپئن بنا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کے لیے ناقابل قیاس ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں ناخدائے ملت بنا ہوا دکھائی دے رہا ہو، وہ آخرت میں ظالم ملت کی حیثیت سے اٹھایا جائے۔ ایک لیڈر مسلمانوں کے درمیان ایسی سیاست چلاتا ہے جس سے مسلمان دو گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ ملک کی دینی اور تعمیری سرگرمیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی نظر میں اسلام کی یہ تصویر قائم ہوتی ہے کہ اسلام وحشیوں کا مذہب ہے جو آپس میں لڑائی جھگڑے کے سوا اور کچھ نہیں سکھاتا۔ اس کے باوجود لیڈر کی راتوں کی نیند نہیں اچھٹتی، اس کا دن کا سکون غارت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اپنی زبان و قلم کے ذریعے اس نے جو اشاعتی کارنامے انجام دیے ہیں وہ اس کو لاکھوں معتقدین کے درمیان نجات دہندہ اسلام بنائے ہوئے ہیں۔ اپنی علمی اور تقریری خدمات کی بدولت وہ ایک اسلامی ہیرو کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسی حالت میں اس کے لیے ناقابل فہم بن جاتا ہے کہ خدا کے یہاں اس کو بے قیمت قرار دے دیا جائے۔ دنیا میں اعزازات پانے والا آخرت میں صرف محرومی کی خندق میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح ایک شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، لین دین میں اس کے معاملات لوگوں سے صاف نہیں ہیں۔ اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ جنت اس کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نماز روزے کا اہتمام کر رہا ہوں، حج کی سعادت بھی میں نے حاصل کر لی ہے، مسجد اور مدرسے کے چندہ دہندگان میں بھی میرا نام چھپا ہوا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے ایک دیندار آدمی کا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے کہ آخرت میں وہ بے دین قرار دے کر خدا کی رحمتوں سے دور پھینک دیا جائے۔ قبر نہیں، دروازہ۔ حافظ جی کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز تیار ہے، میں آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے کتاب بند کی اور وضو کر کے ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قبرستان پہنچا تو وہاں میرے سوا تھوڑے سے آدمی اور کھڑے تھے، گنا تو چھوٹے بڑے 17 آدمی تھے، جن میں میت کے گھر کے افراد بھی شامل تھے۔ مجھے 1 مہینہ پہلے کی بات یاد آئی جب کہ سیٹھ فضل علی کے ایک رشتہ دار کا جنازہ اسی قبرستان میں آیا تھا اور قبرستان کے خصوصی حصے میں دفن ہوا تھا۔ اس دن آدمیوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار کرنا مشکل تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بستی کی تمام مسلم آبادی نکل آئی ہے۔ میرے پہنچنے کے چند منٹ بعد محلے کے امام صاحب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے
میں نے بھی صف میں شامل ہو کر نیت باندھ لی، مگر امام صاحب نے اتنی تیزی سے نماز پڑھائی کہ میں کوئی دعا بھی پوری نہ پڑھ سکا۔ بس جلدی جلدی 4 بار اللہ اکبر کی آواز آئی اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے سلام پھیر دیا۔ لوگ اپنے جوتے پہن کر اطمینان کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو گئے گویا نماز جنازہ کے نام سے جو کام انہیں کرنا تھا اس کو انہوں نے پوری طرح انجام دے دیا ہے۔ قبر قریب ہی تھی، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی کھودی جا رہی ہے۔ لوگ 2-2 4-4 کر کے ادھر ادھر کھڑے ہو گئے۔ کوئی فرقہ وارانہ مظالم کی داستان سنانے لگا، کسی نے موسم کی سختی کا ذکر چھیڑ دیا، کوئی بازار بھاؤ کے متعلق اپنی معلومات پیش کرنے لگا۔ غرض ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ میں قبر کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں وہ آیتیں اور حدیثیں گھوم رہی تھیں جن میں قیامت، حشر، جنت اور دوزخ وغیرہ کے حالات بتائے گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا قبر کا ایک کھلا ہوا دروازہ ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر میں دوسری دنیا کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ میری زبان سے نکلا، زندگی کا اصل مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ وہ ہے جو موت کے بعد سامنے آنے والا ہے۔ کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وہ اس وقت کس واقعے کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک شخص کی عارضی دنیا سے حقیقی دنیا کی طرف روانگی کی تقریب ہے۔ یہ قبر جو ہمارے سامنے کھودی جا رہی ہے، یہ قبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دروازہ ہے جو ایک شخص کو دوسری دنیا میں داخل کرنے کے لیے کھولا گیا ہے۔ جانے والا ابھی اس دروازے میں داخل ہو کر اس پار چلا جائے گا۔ جب بھی کوئی شخص مرتا ہے تو یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت گویا تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کا دروازہ کھولا جاتا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس کھلے ہوئے دروازے سے دوسری دنیا کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی ہے، جہاں ہم میں سے ہر شخص کو ایک روز جانا ہے۔ مگر آج کی دنیا کے مناظر نے لوگوں کی نگاہوں کو اس قدر الجھا رکھا ہے کہ عین دروازے پر کھڑے ہو کر بھی انہیں اس پار کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ وہ حقیقت کے انتہائی قریب پہنچ کر بھی حقیقت سے بے خبر رہ جاتے ہیں۔ موت کا سبق۔ ایک مجرم کو بتایا گیا کہ عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر چکی ہے اور کل صبح اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ پھانسی اگرچہ کل کے دن ہونے والی تھی، مگر آج ہی اس کا یہ حال ہوا گویا اس کو پھانسی دی جا چکی ہو۔ زندگی اس کے لیے بے قیمت ہو گئی۔ اس کا ہنسنا اور بولنا ختم ہو گیا۔ اس کے ہاتھ جو دوسروں کے خلاف اٹھتے تھے اب اس قابل نہ رہے کہ کسی کے خلاف اٹھیں۔ اس کے پاؤں جو ہر طرف دوڑنے کے لیے آزاد تھے اب ان میں یہ طاقت بھی نہ رہی کہ وہ کہیں بھاگنے کی کوشش کریں۔ موت بتاتی ہے کہ یہی معاملہ ہر ایک کا ہے۔ ہر آدمی جو آج زندہ نظر آتا ہے کل کے دن اسے پھانسی کے تختے پر لٹکنا ہے، مگر ہر آدمی اس سے بے خبر ہے۔ ہر ایک اپنے آج میں گم ہے، کسی کو اپنے کل کا احساس نہیں۔ یہاں ہر آدمی مجرم ہے، مگر بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مجرم ہونے کو جانتے ہوں۔ آدمی زمین پر چلتا پھرتا ہے، وہ دیکھتا اور سنتا ہے، وہ اپنے مال اور اپنے ساتھیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ اس سے پوچھے بغیر اچانک اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس کے چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، اس کی دیکھنے والی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی ہر چیز سے جدا ہو کر قبر کی تنہائی میں چلا جاتا ہے۔ موت کا یہ واقعہ آدمی کی حقیقت کو بتا رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آدمی اختیار سے بے اختیاری کی طرف جا رہا ہے، وہ اجالے سے اندھیرے کی طرف جا رہا ہے، وہ سب کچھ سے بے کچھ کی طرف جا رہا ہے۔ موت سے پہلے وہ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جہاں وہ اپنے ارادے کا آپ مالک ہے۔ موت کے بعد وہ ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں وہ کسی اور کی ماتحتی قبول کرنے پر مجبور ہوگا۔ آدمی اگر اس حقیقت کو یاد رکھے تو اس کی زندگی بالکل بدل جائے۔
کسی پر قابو پا کر اسے ستانا اس کو مزے کا خیز معلوم ہو، کیونکہ جو شخص خود کل دوسرے کے قابو میں جانے والا ہے وہ کسی کو ستا کر کیا پائے گا؟ اپنے کو بڑا سمجھنے پر اسے شرم آئے گی، کیونکہ جو بڑائی بالآخر چھن جانے والی ہو اس کی کیا حقیقت؟